السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمہریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 22 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ احروان اسرا کے گھر میں انہیں ایک دن ہو چکا تھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور نرم دل خاتون تھی اور بہت محبت سے ان سے پیش آ رہی تھی۔ ان کا گھر سادہ سا تھا، موٹے گول پتھروں کی چار دیواری میں بنا ہوا۔ داخلی دروازے سے اندر آنے پر برآمدہ آتا تھا اور رہائشی حصہ بڑی سی تکونی چھت تلے 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھی وہ ابھی تک شوق کی حالت میں تھی۔ اپنے ساتھ گزرنے والے غیر یقینی حالات کی زرد سے ابھی وہ نکل نہیں پائی تھی۔ ایلف نے جتنی بھی باتیں اسرا خاتون کی سے کی تھی وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر چکی تھی۔ اسے یہی محسوس ہوتا رہا کہ وہ ماسٹر سے دور کسی دوسرے شہر میں ہے جو پرانے وقتوں میں ہی رہ گیا ہے، جس کو جدید ٹیکنالوجی اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکی۔ اس وقت وہ تینوں اسرا کے کمرے میں تھے۔ دوپہر شام میں ڈھل چکی تھی۔ وہ اسرا کو تک رہی تھی جو ایلف کی کسی بات کا رک رک کر نرم لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ یہی نرمی ان کے چہرے پر بھی پھیلی تھی۔ ان کی آنکھیں سبز تھی، زردی مائل سفید جلد جھریوں زدہ۔ انہوں نے کندھے پر بھورا تکونی اسکارف نما ایک کپڑا ڈال رکھا تھا۔ سر اسی سے ہم رنگ کپڑے میں جیسے ڈھکا تھا کہ ڈھیلا ڈھالا سا تربان دکھائی دیتا تھا جو کہ گردن کے پچھلے حصے تک کو ڈھکے ہوئے تھا۔ ان کا لباس موٹے سے کپڑے کا پیروں تک آتا ہوا تھا جس کی ڈھیلی آستینیں کلائیوں پر چنوٹیں لیے ہوئی تھیں۔ اس نے گلا کھنگارا تو وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اسرا خاتون، آپ کو ہمارا یوں یہاں آنا، وہ بھی کئی سالوں بعد، عجیب نہیں لگا؟ آپ نے یہ تک نہیں پوچھا کہ ہم کہاں تھے؟ وہ اپنی جانب متوجہ ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے متوازن لہجے میں بولی۔ اس نے انہی کے جیسا پیروں تک آتا فراک نما مہرون لباس پہنا ہوا تھا۔ کپڑے وہ آج تبدیل کر چکے تھے۔ اسرا خاتون کے ہاں آنے والے کسی شخص کی نگاہ پڑتی تو وہ اس لباس کو مشکوک نظروں سے دیکھ کر چہمگوئیاں ضرور کرتا۔ ایلف کے سوال کا جواب جانتی تھی لیکن خاموش رہی۔ اسرا نے ایک نظر ایلف پر ڈالی، پھر پریسا کو دیکھا۔ ادھر آؤ بیٹی، تم یہاں تکلف سے پیش مت آؤ، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ کھل کر بنا تکلف کے بات کرو۔ پھر اپنے پہلو میں لحاف ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنائی اور ہاتھ سے تھپ تھپائی۔ آؤ بیٹھو یہاں میرے پاس۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر ان کے قریب کھنچی کھنچی سے بیٹھی۔ کمرے کے شمع دان میں جلتی آگ کمرے میں حدت اور سنہری روشنی پھیلائے ہوئے تھے۔ کبھی کبھار کوئلہ چٹکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ شمس الدین تم لوگوں کو کہاں لے کر گیا تھا۔ وہ جنگل میں کام کرنے والے آدمی تھا، اسے جڑی بوٹیوں سے لگاؤ تھا۔ یہ راستہ اسی کے علم میں تھا، نہ جانے کیسے، مگر وہ کسی دوسری دنیا کی موجودگی کا راز جان پایا تھا جسے یہاں سب لا علم ہے۔ سحرزار کے طاقتور ساحروں کا کچھ پتہ نہیں، لیکن احروان کے لوگ اس جیسی جگہ کسی جگہ کا علم نہیں رکھتے۔ وہ لحاف آدھا اوڑھے سمٹی ہوئی اس کی آنکھوں میں پھیلی پراسراریت کو اپنے پورے جسم پر سرایت کرتا محسوس کرنے لگی۔ انہوں نے اس کا چہرہ چھوا۔ تم بالکل غزال کی طرح ہو پریسا، تم مجھے اس کی یاد دلا رہی ہو۔ ان کی طرح ہونا میرے لیے اچھا ہے یا برا؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ اس کے جیسا ہونا تمہارے لیے باعث فخر ہے اور خطرناک بھی۔ ان کی آنکھیں ماضی کی پرچھائیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ غزال نے آخری سانس تک ملکہ سے وفاداری نبھائی تھی، لیکن یہ وفاداری اس کی جان لینے کا سبب بن گئی تھی، اس کے خاندان کی تباہی کا، اس کے خاندان کی عورتوں کا کسی خطرناک سحر تلے پھنس جانے کا۔ پریسا کی گردن میں ابھرتی اور معدوم ہوتی گلٹی کو ایلف نے دیکھا۔ ایک بار پھر ماضی ورق در ورق کھلنے لگا تھا۔ اس بار اس کے ذہن پر پھر سے وہ واقعات ابھرنے لگے تھے، کسی گہرے زخم کو کھریدتے ہوئے۔ اس نے ماضی کی اس تکلیف سے اپنے لب سختی سے بھینچ ڈالے۔ مجھے شروع سے سب جاننا ہے۔ پریسا کے لب پھڑپڑائے اور اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اسرا نے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا۔ وہ مضطرب سے انداز میں گردن پر پہنے ہار کے موتی کو مٹھی میں سختی سے دبا گئی تھی۔ وہ جیسے کسی قسم کی تسلی اور ہمت دے رہا تھا۔ اسرا نے اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں شروع سے سب بتاتی ہوں، کہہ کر وہ خاموش ہوئی۔ ان کی نظریں آتش دان پر تھیں، آنکھوں میں جلتے کوئلوں کا سنہرا عکس تھا جس کی آواز کمرے میں چھائی خاموشی پر بھاری تھی۔ ان آوازوں کو اسرا کی ابھرتی آواز نے دبایا دیا تھا۔ احروان کا شاہی محل ہمیشہ امرائے دربار کے چہل پہل اور دھیمی دھیمی سرگوشیوں سے گونجتا رہتا تھا، مگر اس کی سنہری شان و شوکت کے پار شاہی خاندان میں ایک انجانی سی اداسی چھائی رہتی تھی۔ ملکہ احروان جو مہربان طبیعت کی حامل تھی، امید سے تھی
ایک شہزادے کی آمد متوقع تھی، تخت و تاج کے وارث کی۔ یہ لمحہ خوشی سے بھرپور ہونا چاہیے تھا، مگر دربار میں افواہیں سرسرانے لگی تھی کہ ملکہ کی کسی پراسرار بیماری کی اور ان دیکھے ہاتھوں کی جو تقدیر کی ڈور اپنی مرضی سے ہلانا چاہتے تھے۔ تمہاری ماں غزال ایک عام خادمہ نہیں تھی، وہ ملکہ کی خاص ملازمہ تھی، رازدار اور محافظ۔ اس کے پاس ایک انوکھا ہنر تھا جو اپنے چند چنیدہ افراد ہی جانتے تھے۔ وہ روشنائی اور کاغذ کی مدد سے الفاظ کو جادو میں بن سکتی تھی، ایک ایسا فن جو سحرزار میں بھی انوکھا تھا۔ جہاں جادو سیکھا جاتا تھا قدرتی طور پر عطا نہیں ہوتا تھا۔ یہی غیر معمولی صلاحیت ان کی طاقت بھی تھی اور کمزوری بھی۔ ملکہ کی بیماری ان کے بیٹے کی پیدائش کی بدولت تھی۔ انہیں اولاد پیدا ہونے کی خوشخبری بھی کسی طاقتور ساحرہ کے جادو کی وجہ سے مل پائی تھی۔ ایک ایسا جادو جو جان کے بدلے جان مانگے۔ اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ماں کو مرنا ہوگا، اور ملکہ اپنی سلطنت کو وارث دینے کے لیے اس قربانی کے لیے تیار تھی۔ سحرزار کی ملکہ روزیلانا نے اس خبر پر اس ساحرہ کو ایسی دوائی دی جس کی وجہ سے شہزادہ پیدائش کے بعد آسانی سے ان کے جادو کے زیر اثر رہتا، اور اہروان کے دشمن ہونے کے ناطے یہ سحرزار کے روشن مستقبل کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ لیکن وہ دوا لانے والا قاصد نیک دل تھا۔ غزال نے جب اس دوا کو لانے والے قاصد کی یہ بات سنی تو انہیں ملکہ اور شہزادے کی فکر نے گھیر لیا تھا۔ سحرزار کی ملکہ نے یہ دوا دراصل اس لیے بھیجی تھی کہ پیدا ہونے والے شہزادے کو ذہنی گرفت میں لے سکے۔ جب وہ بڑا ہوتا تو اس کی سوچ فیصلے ہر قدم سحرزار کے مفادات کی راہ پر چلتے۔ غزال اس سازش کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اس دوا کا باریک بینی سے جائزہ لیا، اجزاء کے پیچھے چھپے پراسرار نشانات کو پرکھا، اور آخرکار جو کچھ اس قاصد نے سے بتایا تھا اس پر اسے یقین آ گیا۔ اس نے اپنی صلاحیت کی مدد سے ایک جوابی منتر تیار کیا، ایسا جس کے الفاظ میں حفاظت کا جال بنا گیا ہو۔ اس نے احتیاط سے ملکہ کے لیے بھیجی گئی دوا کو اپنی تیار کردہ دوا سے بدل دیا۔ اہروان اس سازش سے تو بچ گیا، لیکن محل میں کام کرنے والی کیمیا صالح مراد نے غزال کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید شہزادے کی پیدائش پر ملکہ کی موت کے ذمہ دار غزال ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی اور بدقسمتی سے ان کے ہاتھ سحرزار کی ملکہ کی لائی گئی دوا لگ گئی۔ دوسری طرف سحرزار کی ملکہ آگ بھگولا تھی، اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ انہوں نے اپنے خفیہ غلاموں کے ذریعے جلدی ہی دربار میں یہ خبر پھیلا دی کہ اہروان کی ملکہ کو زہر دیا گیا ہے، اور یہ زہر کسی اور نے نہیں بلکہ ملکہ کے سب سے قریبی خادمہ غزال نے دیا۔ وہی غزال جو در حقیقت خفیہ جادو کرنی ہے اور اہروان میں خطرناک ارادوں سے رہ رہی ہے۔ شہنشاہ اہروان جو پہلے ہی ملکہ کے انتقال پر غم میں مبتلا تھا، چھان بین کروانے کے بعد اس افواہ پر یقین کر بیٹھا اور غزال کی گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ اعلان ہوا جو کوئی غزال اس کے خاندان کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام میں سونا اور زمین دی جائے گی۔ محل جو کبھی غزال کی حفاظت کا گہوارہ تھا اب ایک سنہری پنجرہ بن چکا تھا، مگر غزال سحرزار کی خفیہ سازشوں سے آگاہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دشمنوں کا نشانہ شہزادے پر ہے۔ سحرزار کی ملکہ اسے مار ڈالیں گی کیونکہ اس کے زندہ رہنے کا مطلب تھا اپنے باپ کی ہی طرح ساحروں کا خاتمہ کرنا، اور تبھی اس نے اہروان میں اپنے خلاف اٹھتی نفرت کے باوجود شہزادے کو کسی طرح وہاں سے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تمہارے دادا نے پہل اس کی بات کی مخالفت کی، لیکن پھر جادوگرنی کے مقاصد کی مخبری پر وہ فکر میں پڑ گئے۔ ان کا یہ قدم نہ لینا اہروان کو تباہی کی جانب لے جا سکتا تھا، اور اس رات جب سپاہیوں کے ذریعے اہروان میں ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا، ٹھیک ان سپاہیوں کے ناک کے نیچے اندھیری رات کے سائے میں وہ محل کی در و دیوار سے دبے پاؤں نکلے۔ ملائم ریشمی کپڑے میں لپٹی ایک نرم سی گٹھڑی اس کی باہوں میں تھی جسے اس نے احتیاط سے سینے سے بھینچا ہوا تھا، کسی قیمتی متاع کی طرح۔ وہ اپنی ملکہ کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دینا چاہتی تھی، چاہے اس کی جان تک چلی جاتی۔ الف محل سے جڑے درختوں کی پھیلی جنگل نما قطار میں اس کے انتظار میں تھی۔ الف نے شہزادے کو لیا اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی، مگر پیچھے فرار کے لیے قدم تولتی غزال کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ محل کے دروازے سے نکلتے سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ کچھ دیر اپنا دفاع کرتی رہی، قید خانے کی سرغنہ کے ہر طرح کے تشدد کے بعد بھی۔ جب اس نے اپنے خاندان کے افراد اور شہزادے کا پتہ نہ دی تو اگلی صبح شہر کے چوک میں اس کے لیے لکڑیاں تیار کی گئیں۔ شہنشاہ سلیمان بالکنی سے سنگین چہرہ لیے نیچے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غم و غصے سے لہو لہان تھی۔ غزال کو رسیوں میں جکڑ کر آگ کے ڈھیر پر کھڑا کر دیا گیا تھا، پھر شعلے بھڑکتے گئے اور اسے خاکستر کر گئے۔
اس وقت جب خوفزدہ عوام یہ منظر دیکھ رہی تھی، شہنشاہ سلیمان نے اہروان میں کسی بھی قسم کے جادوگر کی موجودگی پر اسے فوراً قتل کیے جانے کا حکم دیا۔ ان دنوں سینکڑوں جادوگر اور جادوگرنیاں آگ میں جھونکے گئے تھے۔ سحرزار نے جب اپنے ارادے یوں الٹتے دیکھے تو اس نے غزال کے خاندان کی خواتین پر ایک سحر کر دیا کہ وہ جب بھی تیر اندازوں کے قریب ہوئی ہرنی میں بدل جائیں گی اور ان کا شکار بن جائیں گی۔ صرف یہی نہیں، ان کا عکس چاہے کسی چیز پر بھی پڑے وہ ان کا اصل نہیں بلکہ بدلا ہوا چہرہ دکھائے یعنی ہرنی کا۔ چونکہ اہروان کا شاہی کھیل ہی تیر اندازی ہے تو ان کے ہاتھوں مرنا، جس کے لیے تمہاری ماں نے قربانی دی، ملکہ کے لیے باعث تسکین ہے۔ لیکن اس کا سحر کا شکار صرف تم نہیں ہوئی، اس کا شکار لاپتہ شہزادہ بھی ہوا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ تم لوگوں کا پیچھا کرے گا کسی شکاری کی مانند، جب تک وہ تم لوگوں کو قتل نہ کر دے۔ پریسا بوکھلا گئی۔ اس نے الف کو ششدر نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ سچ کہہ رہی ہیں الف خانم؟ اس کے جسم کا رواں کھڑا ہو گیا تھا۔ الف نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا تھا۔ لیکن کچھ، اس نے اپنے ہاتھ بام پھنساتے ہوئے لبوں پر رکھے، جو کچھ وہ بولنے والی تھی وہ شاید ان کے پیروں تلے زمین کھینچ لیتا۔ کچھ اور بھی ہے جو آپ لوگ نہیں جانتے۔ الف نے خشک ہوتے حلق سے بمشکل آواز نکالی۔ پریسا اور اسرا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسرا جو پلنگ کے سرہانے سے ٹیک لگائے ہوئے تھی سیدھی ہو بیٹھی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ بابا اور شمس الدین نے ایسا کیوں کیا، نہ ہی کبھی یہ جان پائی کہ کنان بھائی اس بات پر کچھ بولے کیوں نہیں، اور مجھے ایک لمبے عرصے تک اس بات سے بے خبر کیوں رکھا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے پریسا کا نکاح سے کر دیا تھا۔ کیا؟ اس سے پہلے کہ بھاری دل کو دھکا سا لگتا، اسرا خاتون بھجکا کر الف کو دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے اس شخص کا نکاح پریسا سے کر دیا تھا جو اس کا سب سے خطرناک دشمن ہے۔ وہ یہ بات جانتے تھے، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے یہ سب کیا۔ تبھی میں نے ان سے ملنا بند کر دیا، میں نے ان سے اپنا ہر تعلق ختم کر دیا۔ الف نے سسکتے ہوئے چہرے پر پھسلتے آنسو پونچھے۔ لیکن دیدا میرے ساتھ ایسے کیوں کریں گے؟ وہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ کیوں جوڑیں گے جو میرے لیے ٹھیک نہیں؟ شاید کچھ ایسا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، کچھ ایسا جس کا جاننا ضروری ہے۔ اسرا کی نگاہیں الف پر جمی تھی، لیکن دماغ نئے سرے سے کچھ سوچ رہا تھا۔ پریسا کو لگ رہا تھا جیسے اس کی گردن کے گرد کوئی پھندا باندھ دیا گیا۔ دیدار بابا اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ شاید اسرا ٹھیک کہتی تھی، کچھ تھا جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، کچھ ایسا تھا جس کا جاننا ضروری تھا۔ پھر وہ چونک اٹھی۔ کون ہے وہ شہزادہ، اور وہ کہاں ہے؟ پریسا اٹھ کھڑی ہوئی۔ الف نے اس کی طرف دیکھ کر تھوک نکلا۔ پریسا تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ کون ہے وہ؟ کیا میں نے کبھی دیکھا ہے اسے الف خانم؟ لیکن الف نے لب کھینچے سر جھکا گئی۔ اس نے پلٹ کر فکر مند چہرہ لیے اسرا کو دیکھا، پھر واپس الف کے جھکے ہوئے سر کو، اور ایک دم سے اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کی زبان بے جان ہوئی، ہاتھوں پر لرزش طاری ہونے لگی۔ کیا اس دنیا میں ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم آئے ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے؟ اس نے آنکھیں پلک نہیں چھپکی۔ اس کی آنکھیں پلک نہیں چھپک رہی تھی اور جسم کپکپاہٹ کے باعث لرزنے لگا۔ اسرا اس کی حالت بھانپتے تشویش کے عالم میں پلنگ سے اتری۔ نہیں، یہاں صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جن کا اس دنیا سے تعلق ہو، یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ الف سر اٹھا کر بولی۔ جیسے ہی اس نے پریسا کی حالت دیکھی فوراً سے اپنے بیگ کی جانب لپکی۔ شکر ہے اس نے وہ انہیلر رکھ لیا تھا، وہ جانتی تھی پریسا پر یہ بیماری کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتی تھی۔ الف نے بیگ ٹٹولا، انہیلر ہاتھ آیا تو وہ پریسا کی جانب بڑھی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ نے اسے روک لیا تھا۔ لیکن وہ مر چکا ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ الف نے انہیلر پریسا کے لبوں سے لگایا۔ اسرا اس کے بازو اور ہاتھ سہلا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ جو نیلے پڑنے لگے تھے واپس اپنی رنگت میں بدلنے لگے تھے، لیکن وہ تو اسے بچا رہا تھا۔ اس نے ان کی جان بچائی تھی، اور وہ ویڈیو کال میں اسے دیکھ کر فوراً وہاں پہنچا تھا، تو پھر وہ اسے مارتا کیوں؟ اگر مارتا بھی تو اب وہ تو بچ چکی تھی، اب اسے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ اس کا دل بے قابو کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی آنکھیں اتنے بڑے انکشاف کے بعد غم کے باعث برس کیوں رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بدقسمت، لوگوں کو کھا جانے والی سیاہ تھی۔ وہ کسی رات کی مانے جو روشنی کو نگل جاتی ہے، جو اندھوں کو دیکھتی ہے برائے واقعات جس کی بدولت جنم لیتے ہیں، وہ ویسے ہی تھی۔ اس کی بدبختی نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ شہر ماسٹر اس پرتعیش سوئٹ کی کھلی بالکنی سے آتے ہوئے ہوا نے سفید جالی دار پردوں کو آہستہ آہستہ سرکایا۔ فضا بارش میں بھیگی سڑکوں اور
सड़कों और दूर चलती गाड़ियों के धुएं की हल्की सी महक पर थी। दाऊद सुल्तान अपने कमरे में बेड के पास खड़ा था। बेड पर एक बैग खुला पड़ा था। बाईं जानिब वार्डरोब से स्लाइडिंग डोर्स सरके हुए थे। इसने अपना टर्किश टर्किश तीर समेटकर इस बैग में डाला। इसी बैग के नीचे एक डब्बा पड़ा था जो सालों से इसके साथ था। इसे किसी मजबूत कवर में पैक किया गया था। ये सुलझूक अहमद इसके अहम कागजात के साथ न जाने कैसे महमूद आदम के घर से हासिल कर पाए थे। जितना इसका ख्याल था इसमें तस्वीर थी इसके बचपन की, और वो इसे खोलकर इस हौलनाक बचपन का सामना नहीं करना चाहता था। सर झटक कर इसने इस डिब्बे पर से अपनी तवज्जो हटाई। फिर इसने बेड पर रखे बैग को देखा। अगर वहां जाने में कामयाब हो गया तो इसने तीर और तरकश की ज़रूरत ज़्यादा पड़नी थी। कमरे में इसके शैम्पू की महक फैली थी। बाल नीम गीले थे। इसने वही लिबास पहन रखा था जिसके बारे में तारिक का ख्याल था कि वो चुपके चुपके किसी स्टेज ड्रामे में हिस्सा ले रहा है। इसकी लंबी चौड़ी बहस पर वो इसे नज़रअंदाज कर रही थी। नज़रअंदाज ही कर सका था। जो जवाब देने का मतलब काले बैल को अपने पीछे लगा देने के मुतरादिफ था। वार्डरोब से स्याह रंग का लॉन्ग कोट निकालकर इसने पहना। फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखी परीसा की नोटबुक इसकी जेब में डाली। इसके बाल खुश्क होने में काफ़ी वक्त लेते थे। हाथ से इन्हें सहलाया। चेहरे पर मायूसी के आचार नमाया हुए ड्रेसिंग के दरवाजे से हेयर ड्रायर निकालकर वो अपने बाल खुश करने लगा। इसकी हरकत में एक मशीनी रवानी थी, लेकिन जहन कहीं और उलझा हुआ था। अगर कुछ वैसा ना हुआ जैसे वो सोच रहा था, क्या वो इसे इस साहिरा की बेटी समझकर गलत कर रहा था? सालिया मुराद के अंदाज में लगता तो नहीं था कि वो कहानी मन घड़त थी। अब वो घने स्याह बालों में ब्रश फेर रहा था। इसके बाल ना बिल्कुल सीधे थे और ना ही बिल्कुल कर्ली। वो बिखर कर लूज कर्ल्स में ढुल जाते थे जिन्हें नफासा से तराशा गया था। चाहे वो बज़ाहिर साहिल मुराद के सामने इनकी बातों को कहानियां कह रहा था, लेकिन वो जानता था वो झूठ नहीं की थी। बैग कंधे पर डालते इसने दरवाज़ा का रुख किया। स्वीट से लिफ्ट और लिफ्ट से होटल के हाल वे तक आते इसे कुछ ज़्यादा देर नहीं लगी। छत से जुड़े बड़े बड़े फानूसों की चमकती रोशनी संगे मरमर के फर्श पर झिलमिला रही थी। होटल में लोगों की चहल पहल रोज़मर्रा की तरह ही थी। इसका इरादा झील जाने का था। शायद वहीं से दोबारा वो वहां पहुंच जाए। जितनी सीरीज इसने देख रखी थी इसके मुताबिक वही जगह दोबारा जादुई मकाम तक जाने का सबब बनती रही थी। आज इसने होटल से निकलने के लिए दूसरा रास्ता चुना था जो होटल की मशरकी तरफ से सब्जाजार में जाता था। वो नहीं चाहता था कोई इसका रास्ता रोके। अभी वो सब्जाजार के बीचों बीच लगे बड़े से फाउंटेन के पास से गुजर रहा था जब इसकी नज़र सुलझूक अहमद पर रुकी। इसका रुख इसी जानिब था। वो ब्लैक टू पीस में मलबूस किसी स्याह फार्म से महू गुफ्तगू थे। शेरों की मूर्तियों की सूरत ये फाउंटेन जिसके मुंह से गिरते पानी की मोटी दहार इसके और सुलझूक अहमद के बीच मुनासिब पर्दा हायल किए हुए थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, लेकिन शायद इनकी गुफ्तगू मजीद दिलचस्प होती जा रही थी। दफ्तर यूं ही खड़े खड़े इसने जेब से वो नोटबुक निकाली। एक बार फिर से इसके सारे सफ़हात पलटाए, शायद मजीद कुछ आज सामने आ जाए, लेकिन वो इससे पहले ही सफ़े पर आ रुका जिस पर वो सतर रकम थी। क्या मतलब था इस सतर का? आंखें सुकेड़ कर इसने मसरूफ सी नजरें इस पर डाली। बज़ाहिर तो इसमें किसी और दुनिया का कोई जिक्र नहीं था। कहीं इसने झूठ तो नहीं बोला? कान की लो खुजाते इसने यूं ही सतर को पढ़ा। ऐसे कि फव्वारे से निकलते पानी के शोर में इसकी आवाज़ दब सी गई थी, लेकिन वो खुद अपनी आवाज़ साफ सुन पाया था। पानी की आवाज़ इसे मज़ीद तेज़ हो गई होती महसूस हुई थी, ऐसे कि अब वो आवाज़ किसी गूंज में बदलने लगी थी। बिल्कुल ऐसे जैसे इसने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया हो। दाऊद के कदमों तले ज़मीन खिसकी और एक बर्फीली गिरफ्त ने इसे जकड़ लिया। वो फिर एकदम हर तरफ अंधेरा छा गया। बारिश में भीगी मिट्टी की महक के साथ किसी यख बस्ता हवा का झोंका इससे टकराया। फिर अचानक एक जोरदार झटके से वो किसी सख्त चीज पर गिरा और कराहते हुए साकत हो गया। आंखों पर छाया अंधेरा छट सा गया था। अब जहां इसकी सुरमई आंखें टकी थी वो शफाफ नीला आसमान था जिस पर रुई की मानिंद सफेद बादल जा बजा फैले थे। वो उठकर सीधा बैठ गया। इसकी उंगलियों ने किसी खुरदरे शीशे को छुआ। वो बोरियों के ढेरों पर गिरा था जो किसी बैलगाड़ी पर ला दी गई थी। वो अपने इतराफ की जानिब मतवज्जा हुआ। लोग मसरूफ से बाजार में खरीदारी करने में मगन थे, लेकिन जिस चीज़ ने इसे सांस रोकने पर मजबूर किया था वो इनका लिबास और कुछ कालीन की दुकान में चंद कपड़े के टुकड़ों पर बना अहरवान के झंडे का निशान। गोल दहकते दायरे में चमकता नारंगी माइल जर्द सूरज। पिछली बार वो ये झंडे कई जगह देख चुका था। वो अहरवान में था। गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर वो बोरियों पर पड़े। बैग के जानिब लपका कोट उतार कर इसने बैग में डाला। तभी इसकी नज़र इससे कुछ दूर पड़ी नोटबुक पर पड़ी। इसने भी बैग में डाला और बोरियों के नीचे छलांग लगा दी। कुछ ही देर में इर्द गिर्द फिरने के बाद
اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ یہ محل کے نزدیک واقع بستی کا بازار تھا۔ پاس ہی بھٹی سے بھنے چنوں کی مہک ہوا میں تیر رہی تھی۔ لوگوں کی خرید و فروخت کے بحث و مباحثے کا شور صاف سنائی دیتا تھا۔ کچھ دکانیں جو پھلوں اور سبزیوں کی تھی بڑے بڑے صندوق نما بکسوں میں دکان کے آگے ہی تازہ پھل اور سبزیاں پیش کیے ہوئی تھی۔ دکاندار مختلف بولیاں لگا رہے تھے۔ ہر کوئی گاہکوں کو یہ یقین دلانے پر مصر تھا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہی خالص تھا اور ان کے ہزار تلاشنے پر بھی کہیں اور مناسب قیمت پر نہیں بکتا۔ ایک عورت وہاں کا مخصوص لباس، لمبی فراک، کندھے پر تکونی رومال اور بالوں کو ڈھکنے کے لیے ویسے ہی ہم رنگ کپڑا ڈھیلے ڈھالے انداز میں سر پر لپیٹے ہوئے تھی۔ صابن کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر الگ کرتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ دکان میں موجود لڑکا نئے گاہک آنے پر تیار کٹا ہوا صابن انہیں دیتا جا رہا تھا اور سکے وہیں رکھے ایک ڈبے میں ڈالتا جاتا۔ کچھ سپاہی گھوڑے پر سوار لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے آس پاس ہی تھے۔ کچھ دیر میں ٹہلتے دکانداروں سے مختلف اشیاء کا پوچھتے اور پھر مخصوص ہو کے خفیف سا مسکراتے وہ وہاں سے کچھ دور واقع صالح مراد کے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہاں اس کے پاس اس کی سیاہ آڈی نہیں تھی، نہ ہی فی الحال کوئی گھوڑا، لیکن اس کے لیے یہ سب فی الحال خوشگوار ہی تھا۔ کچھ لمحوں میں وہ صالح کے گھر کے دروازے پر تھا۔ گہرے بھورے رنگ کا دروازہ جس کے اوپری حصے پر دستک دینے والی لوہے کی کنڈی تھی۔ اس کا ہاتھ دروازے پر رکا اور پھر اس نے دوبارہ دستک دی۔ کنڈی نے بھاری سی دستک پیدا کی جو کہ سن لی گئی۔ کچھ ہی ساعتوں میں دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ سامنے صالح مراد کھڑے تھے، دونوں آستین بازوں تک موڑے۔ ان کی ناک پر چشمہ دھرا تھا، گویا کسی کام کے بیچ سے اٹھ کر آئے تھے۔ کچھ دیر اضطراب بھری نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں برہمی سے بولے، کہاں تھے تم؟ میں 1 گھنٹے سے تمہارے انتظار میں ہوں۔ کہا نہیں تھا میں نے یہ چند دوائیں کچھ گھروں تک پہنچانی ہیں اور تم گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے 1 گھنٹہ۔ اور اونچی آواز میں چونکتے ہوئے بول اٹھا۔ صالح مراد جو اندر کی جانب نیم رخ کر رہے تھے پھر اس کی جانب پلٹے، ناک پر پھسلتا چشمہ ٹھیک کیا اور اسے دیکھا۔ ان کے یوں دیکھنے پر اس نے خود کو نارمل ظاہر کیا، پھر لب بھینچتے ہوئے سر کی پشت کو جائے 1 گھنٹہ، مجھے تو وقت کا پتہ تک نہیں چلا۔ یوں اس نے صالح مراد کے آگے ہوا میں چٹکی بجائی، لمحے بھر میں گزر گیا۔ کیوں تم کہاں تھے جو تمہیں پتہ تک نہیں چلا؟ ان کی نگاہوں نے خشمگین سا تاثر دکھایا تھا۔ وہ ان کے پاس سے ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ کوئی محبوبہ تو نہیں ڈھونڈ لی تم نے؟ نظریں مشکوک سے اس کی چوڑی پشت پر جمی جو آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کی بات پر یکدم رکا، پھر اس کی جانب گھوما۔ ارے کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ پھر پلٹ کر برآمدے میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا۔ پاس ہی پھلوں کا ٹوکرا رکھا تھا، اس میں سے ایک سرخ صحت مند سیب نکال کر کھانے لگا۔ تو کس قسم کے آدمی ہو پھر بتا ہی دو آج۔ یہ مت بھولنا کہ تمہاری ماں نے خط میں یہ لکھا تھا کہ تمہیں روز محلے سے کے کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، اور نین مٹکے کے بعد جب کسی کو پتہ چلتا تھا تو وہ تمہارے مرے ہوئے باپ کو کوسنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ بقول ان کے کہ یہ عادت تم نے اپنے باپ سے میراث میں لی ہے۔ وہ ایک دم کھانسا، گلے میں پندھا سا پڑ گیا تھا۔ صالح مراد نے استضائی انداز میں سر جھٹک دیا۔ یہ بات میرے بارے میں بالکل غلط لکھی گئی ہے۔ رہ رہا ہوں نا آپ کے ساتھ۔ سیب والا ہاتھ بات کرتے جھٹکا۔ خوب جان لیں گے آپ مجھے، پھر فخر بھی کریں گے۔ سخت جنگجو قسم کا انسان ہوں، اور یہ محبوبائیں اور محبت یہ مجھے سراسر فضولیات لگتی ہیں۔ کسی بھی مرد کو اگر کمزور بننا ہو، اپنے مقاصد سے ہٹنا ہو تو یہ ضرور وہ ایسے کام کرے گا، لیکن میں نہیں۔ کچے صحن میں چگتی مرغیوں کو دیکھتے وہ بند لبوں سے سیب چبائے جا رہا تھا۔ چہرہ سنجیدہ تھا۔ جو بھی جب جنگ سے لوٹتے ہیں تو پہلا رخ ان کے گھروں کی کھڑکیوں کا کرتے ہیں، جن کے پردے کسی کی آنکھ میں چولی پر لہرا جاتے ہیں۔ ایسا کوئی مرد نہیں ہوگا جو کسی کی زلف کا اسیر نہ ہوا ہو۔ وہ مٹی کی سراہی سے پانی نکالتے نکالتے بولی، بہت یقین ہے آپ کو اس بات پر؟ اس نے پتلیاں سکیڑی۔ 100%۔ مٹی کا برتن منہ سے لگاتے اس نے آنکھیں پر اعتماد تھی۔ ظاہر ہے آپ کی بھی رہی ہوگی کوئی ایک آدھ محبوبہ، ورنہ اس نے بھویں اچکائی۔ ان بوڑھی آنکھوں میں اتنا یقین نہ ہوتا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ عجیب بدلحاظ انسان ہو۔ ماں کی اچھی تربیت کا تو گلا ہی گھونٹ دیا ہے۔ اگر ہے تو بتا دیں، دوائیاں دے دیتے ہیں، یہ خبر گیر بھی کر سکتا ہوں۔ دوائیاں دیتے دیتے یہ خبر گیری بھی کر سکتا ہوں، کیا پتا ان میں سے ایک آدھ کا شوہر وفات پا چکا ہے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے ان کی جانب جھکا، جن کا قد اس سے چند انچ چھوٹا تھا۔ وہ برہمی سے اسے ایک طرف کرتے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ سیب کا آخری ٹکڑا کھاتے اس کی آنکھیں شرارت سے مسکرا اٹھیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ ذہن اچانک حساب کتاب میں مصروف ہوا۔ یہاں 1 گھنٹہ، وہاں کئی دن۔
ایک ساحرہ جس نے شہنشاہ سلیمان کی بیوی کو مار ڈالا۔ پریسا کے لکھے گئے الفاظ اور ان کا یوں جادوؤں میں بدلنا ویسے ہی جیسے اس ساحرہ کے بدلتے تھے، یہ سب اس کے حافظے میں کسی ضدی سائے کی طرح ثبت ہو چکا تھا، مٹنے سے انکاری، اور اسے مسلسل سوچوں کے نہ سمجھ آنے والے بھنور میں دھکیل رہا تھا۔ اسرا کی خاموشی پر کمرے میں پھیلا فسوں اور کچھ اور گہرا ہوا۔ ان کی آنکھیں کمرے کے بند دروازے پر ٹکی ماضی کی کسی گہری سوچ میں جھانکنے لگی۔ پریسا کو محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد کی آکسیجن کسی نہ نظر آنے والی طاقت نے کھینچ لی ہو۔ اس کا چہرے سے گویا خون نچڑ گیا ہو۔ اس نے کئی دفعہ اپنی گردن کو چھوا، سانس بند ہوئی، وہ تیزی سے کھانسنے لگی۔ الف نے یکایک آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ اسرا فکر مندی سے چونکتے ہوئے پانی لینے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب بیٹھے انہوں نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ مٹی کے گلاس کو منہ سے لگاتے اس نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ اگلا لمحہ اس نئے انکشاف کی تردید کا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں پر گرا کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ لوگ مجھے کہانیاں سنا رہی ہیں جو وجود ہی نہیں رکھ سکتی۔ مجھے حقیقتاً بتائیے کیا ہوا تھا میرے خاندان کے ساتھ۔ الف اور اسرا نے خالی خالی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب اسرا دوبارہ اٹھی اور کمرے میں بستر کے ایک طرف رکھے بڑے سے صندوق کو کھولنے لگی۔ الف کا دل پریسا کی حالت کو دیکھ کر پسیج گیا۔ پریسا، یہی حقیقت ہے، یہی تمہارا اور میرا سچ ہے۔ ہم سحر زدہ ہیں اور ہمیں اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے سحر کو توڑنا ہے۔ تم اپنے ارد گرد دیکھو یہ دنیا نہیں ہے جہاں تم پلی بڑی ہو۔ پریسا نے بھیگی شوق کی نگاہیں اٹھائیں۔ ہاں، یہ الگ دنیا تھی اور اس بات کا یقین کر چکی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو لڑھکنے لگے، لیکن جو حقیقت اسے بتائی جا رہی تھی وہ ہر اس حقیقت کے خلاف تھی جو اس کے ذہن نے بچپن سے جذب کی تھی۔ اس کے مطابق یہ صرف ایک ہیبت ناک کہانی ہو سکتی تھی۔ اگر یہ حقیقت تھی تو اسے مزید زندہ رہنے کی جستجو نہیں تھی۔ وہ خوف زدہ تھی اس دنیا سے۔ یہ دنیا اس کی اصلی دنیا کے مقابلے میں زیادہ خطرناک تھی۔ الف کی آواز نے اس کی سوچوں کی بنتی ڈور کا کاٹا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری دادی رہا ہو جائیں؟ تمہیں اپنے دادا کے غائب ہونے کی وجہ معلوم ہو جائے؟ اسرا نے اس کے سامنے کپڑے کا ایک پرانا چوکور ٹکڑا کھولا جس پر کسی عورت کی تصویر تھی، ایسی تصویر جسے مختلف رنگوں کے ذریعے ہاتھ سے بنایا گیا ہو۔ اس عورت کو غور سے دیکھنے پر اس کی آنکھیں اپنی جیسی لگیں، سیاہ اور بڑی بڑی، بالکل کسی غزال کی طرح۔ شاید ان کا نام اس لیے غزال رکھا گیا تھا۔ جب ملکہ کی تصویر بنانے مانے جانے ہنرمند مصوروں کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ غزال کی بھی تصویر بنائی تھی۔ وہ یہ تصویر لے کر خوشی سے ایک جگہ ٹک نہیں پا رہی تھی۔ پورے احروان میں وہ واقع تھی جس کی تصویر بنائی گئی تھی۔ وہ یوں ہی تو نہیں ملکہ سے اتنی محبت کرتی تھی کیونکہ اس نے کبھی اسے کنیزوں کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے سہیلی اور بہن سمجھتی تھی۔ ہائے! اسرا نے ایک آہ بھری تھی، ملال سے، غم سے۔ پریسا کی انگلیاں لرزتے ہوئے اس تصویر کو چھو رہی تھی۔ تصویر میں موجود وہ کچھ اجنبی، کچھ اپنی لگتی جوان عورت مسکرا رہی تھی۔ اس کے شہد رنگ بال شانوں پر بکھرے تھے اور باہوں میں ایک ننھی بچی تھی۔ کیا وہ خود اپنی ماں کی گود میں تھی؟ یہ میں ہوں نا؟ یہ ان کی گود میں ہوں؟ اس نے نم آنکھیں لیے لب بھینچے۔ اسرا نے زرد زدہ مسکراہٹ لیے اس بات میں سر کو خم کیا۔ پریسا کی آنکھوں کے گوشے جلنے لگے اور نمکین آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ میری ماں، انہوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی اور خود نہیں۔ اسرا نے آہستہ سے تصحیح کی۔ اس نے انہیں بچانے کے لیے اپنی جان دی تھی کیونکہ وہ بہادر تھی اور اس نے ظلم کو جیتنے نہیں دیا۔ پریسا نے آنسو پہنچے ایک بار پھر نئے سرے سے اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں پھر سے ڈبڈبائیں تو بازو سے انہیں پونچھ دیا۔ چہرہ رونے کے باعث سرخ نظر آنے لگا۔ بالوں کو گردن کی پشت پر لپیٹے اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یعنی میں بھی ایک ساحرہ ہوں، وہی جو اپنے الفاظ کو جادو میں بدل سکتی ہے؟ اس کی نگاہوں نے اٹھ کر ان دونوں سے استفسار کیا۔ اور صرف میں نہیں، میرا پورا خاندان جادو کرنا جانتا ہے، دیدا بھی۔ پھر اس کی نگاہیں اسرا خاتون پر ٹھہر گئیں۔ آپ کون ہیں اسرا خانم؟ کیا آپ بھی؟ انہوں نے اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ساحرہ نہیں ہوں، اور اگر تم نہ چاہو تو تم بھی میری طرح ایک عام انسان ہو سکتی ہو اگر تم اپنی اس جادوئی صلاحیت کا استعمال نہ کرو۔ جادو سکھایا جاتا ہے، یہ انسان میں پہلے سے موجود نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ سے اس کے لیے خلاف رہی ہوں، حتیٰ کہ تمہارا خاندان بھی۔ تبھی وہ احروان میں آ کر رہنے لگے، لیکن زندگی نے انہیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کیا کہ انہیں اپنے فیصلے سے پھرنا پڑا۔ چونکہ یہ گھر تمہارے باپ کا تھا اور میں تم لوگوں کی واحد جاننے والی تھی،
تو میں نے تم لوگوں کے جاننے سے پہلے ان سے یہ گھر خرید لیا تھا۔ میں یہاں کسی کو رہتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہاں میں جاگتی آنکھوں سے ماضی میں جھانک لیتی ہوں۔ تم پریشان مت ہو، سب کچھ آہستہ آہستہ تم قبول کر لوگی۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے خاموش ہونے پر کچھ دیر لکڑیوں کی چٹکتی آوازوں میں یہ خاموشی برقرار رہی۔ پھر الف نے پہلو بدلا، اگر کوئی جان گیا کہ ہم یہاں ہیں۔ مانا کہ کسی کا یوں اچانک جاننا آسان نہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ حفاظت کے لیے اہروان نے بھی جادوگر سپاہی رکھے ہیں۔ جادوگروں کی پرکھ کر سکتے ہیں تو ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ چلے گا۔ اگر تم محتاط رہو تمہیں اسی دنیا کے رنگ میں رنگنا ہوگا جیسے تم یہیں کے رہنے والے ہو۔ میرے خیال میں تمہیں جلد از جلد سحرزار کی حدوں کی طرف جانا چاہیے۔ یہاں تم لوگوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو کیا سحرزار تک پہنچنے کا کوئی راستہ آپ کو معلوم ہے؟ الف کا چہرہ کسی انجانے خوف کے باعث تاریک سا ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔